بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد انفو پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ عبداللہ شاہ غازی کی کرامات یا سائنسی وجوہات، کراچی ہر بار سمندری طوفان سے کیسے بچ نکلتا ہے، یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جب بحیرہ عرب میں موجود پیپر جوائے نامی سمندری طوفان شروع ہوا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا اور سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا یا نہیں۔ اگر ہم اس بحث کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سن 1990 کے بعد سے جتنے بھی سمندری طوفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے قبل ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں یا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ ہی رہا۔ کراچی کے مقامی لوگوں اور خاص کر کے یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ بحث بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہی ہیں یا پھر اس کی کوئی سائنسی وجوہات بھی ہیں۔ اس بحث کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آخر سمندری طوفان آتے کیوں ہیں۔ دراصل ایسی تمام قدرتی آفات جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے ان کی بنیادی وجہ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ پاکستان میں جون کے مہینے میں سطح سمندر پر درجہ حرارت میں 2 سے 3 درجہ حرارت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ مئی اور جون میں بحیرہ عرب، شمالی انڈیا اور بے آف بنگال میں یہ سائیکلون بنتے ہیں۔ گزشتہ برس یہ سائیکلون سرے سے بنے ہی نہیں۔ جب سمندر کا ٹمپریچر سطح سے لے کر 50 میٹر نیچے تک 26 سے 28 درجہ سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس صورتحال میں زیادہ بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مزید اوپر یہ بخارات جاتے ہیں تو گرم ہوا اوپر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یوں ڈائیورجنس شروع ہو جاتی ہے۔ 40,000 فٹ کی بلندی پر جب یہ ہوائیں ہوتی ہیں تو پھر یہ سائیکلون یعنی سمندری طوفان کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سلنڈر میں ہوا بھرتے رہیں اور پھر وہ اوپر سے مسلسل نکلتی رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کی کرامات کا سمندری طوفان سے کیا تعلق ہے۔ دراصل کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مختلف روایات ہیں تاہم ان کی نسبت امام حسن سے ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ عبداللہ شاہ غازی امیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے آئے تھے اور پھر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تاہم ایسی بھی روایات ہیں کہ شکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی۔ عبداللہ شاہ غازی کا مزار پہلے چھوٹا سا ہوتا تھا جس کی توسیع وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی اور اب یہ ایک بہت بڑا مزار بن چکا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی کرامات کے بارے میں جتنی بھی باتیں مشہور ہوئی ہیں ان کا تعلق گزشتہ 40 سے 50 برس سے ہی ہے۔ اس طرح کی باتیں پہلے مذاق کے طور پر کی جاتی تھیں مگر اب لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی پر سبت جعفر کے چھوٹے بھائی سبت اصغر اور ماری صبا ٹوانا نے کتابیں لکھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی نفس زکیہ کے بیٹے تھے۔ وہ کربلا کے واقعے کے بعد بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر دیگر سیدات کی طرح مختلف ممالک کی طرف کوچ کر گئے اور پھر کراچی پہنچ کر یہاں تبلیغ کی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ امام حسن کی 5ویں لڑی سے تھے تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے بہت بعد میں یہاں آئے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کی کرامات یا سائنسی وجوہات کی وجہ سے کراچی ہر بار سمندری طوفان سے بچ نکلتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔